دوسرا جملہ ہے وہ اموالکم، مال بھی حرام ہے۔ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ آئے مسلمانوں، اے ایمان والو، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ناجائز طریقے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مثلا جرجیت صاحب موبائل کے میکینک ہیں، آپ کا موبائل اینڈرائڈ خراب ہو گیا ہے، آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے چیک کیا، جرجیت صاحب اس کو سنبھال دیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، جرجیت صاحب کو معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز پڑے گی اور یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سنیے، اس میں یہ بھی خراب ہے، اس کی آئی سی بھی جا چکی ہے، اس کا ٹچ بھی گڑبڑ کر رہا ہے، 700 روپے لگیں گے، اور طے ہوتے 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 معاملہ 400 یا 500 میں ڈن ہو گیا۔ آپ کا کام 100 روپے کا ہے، 800 بتائے اور 500 یا 400 میں ڈن ہو گیا۔ یہ بھی آپ اس مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں، اس میں شامل ہے۔ یا اللہ، اس مولوی کو کاہے بلاتے ہیں، یہ تو دھندا ہی بند کرا دے گا ہمارا۔ اللہ نے یہ ایک جملہ استعمال کر دیا بس، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کہہ دیا، کوئی بھی ناجائز طریقہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، حرام ہے تمہارے لیے ناجائز طریقے سے اس کا مال کھانا۔ چوری کرنا بھی حرام ہے۔ امام محمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلتی ہوں، میں پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلتی ہوں، پیسہ لیتی ہوں، کپڑے سلتی ہوں۔ پھر وہ سلا ہوا کپڑا لے جاتی ہیں، کپڑا کاٹتے ہوئے کہیں کہیں کترن بچتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بھائی درجی جب کپڑا کاٹتا ہے تو کہیں کٹے گا، کوئی چھوڑا۔ تو احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہتی ہے کہ امام صاحب، کیا جب کپڑا سلانے والی عورت میرے پاس کپڑا سلا کر کپڑا لینے آئے تو جو قطرن اس کے کپڑے کی سلائی میں کٹ کے زمین پر گرتی ہے تو کیا میں اس کی قطرن کو بھی واپس کروں؟ تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کپڑا اس نے دیا تھا تو قطرن اسی کے کپڑے کی بچی ہوئی ہے، تو میں اس کی قطرن کو بھی واپس کرنا ہوگا۔ یہ تقویٰ ہے۔ کتنے ٹیلر کپڑے کی قطرن واپس کرتے ہیں؟ 5 میٹر میں مولانا جرجیز کا کرتا پائجامہ بنے گا، 4.25 میں بنا دیا، 25 سینٹی میٹر بچا، کوئی واپس کرتا ہے؟ نہ ہم لیتے ہیں نہ آپ دیتے ہیں۔ لیکن تقویٰ کیا ہے کہ آپ اس کو بھی واپس کریں گے، اور 25 سینٹی میٹر نہیں، اتنی سی قطرن بھی کاٹتے ہوئے ایسے کٹی، اتنی بچی، وہ بھی اگر آپ واپس کر دیں تو یہ تقوی کی ایک اعلیٰ سطح ہے، اس کو واپس کریے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، امام صاحب میں دن میں بھی کپڑا سلتی ہوں، رات میں بھی سلتی ہوں، دن میں سورج کی روشنی ہوتی ہے اور رات میں ہم چراغ جلا کر کپڑا سلتے ہیں، تو کیا میں دونوں کی مزدوری الگ الگ لوں؟ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ دونوں کی مزدوری یہ کیسے لے سکتی ہو؟ رات میں تمہارا چراغ جلتا ہے، اس میں تمہارا تیل خرچ ہوتا ہے، تو رات میں کپڑا سلو تو تھوڑی زیادہ مزدوری لے لو، اور دن میں سورج کی روشنی میں تم کپڑا سلتی ہو تو رات کی سلائی کے بنسبت دن کے اجالے میں سلنے والی اس میں کپڑے کی قیمت سلائی کی کچھ کم ہونی چاہیے۔ دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں میں کم کرو، کچھ اوپر نیچے رکھو، تبھی تک متقی کہلاؤ گی۔ میرے بھائیو، اتنا کون کرتا ہے؟ یہاں رات میں بھی سل رہے ہیں تو 400-500 روپے کرتا پاجامے کا، دن میں سل رہے ہیں تب بھی، جبکہ رات میں آپ کی لائٹ جل رہی ہے اور دن میں آپ دن کے اجالے میں سل رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے میں شامل نہیں ہے؟ پھر بچے گا کیا مولانا صاحب؟ میں خود سوچتا ہوں کہ پھر بچے گا کیا؟ چوری، ڈکیتی، امانت میں خیانت، یہ ساری چیزیں وہی تو شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کوئی بھی شکل ہو، آپ ناجائز نہ
پروفٹ لینا چاہیے، منافع ہو، صاف کہیے کہ صاحب اس میں میری محنت اس میں اتنے کا مال 100 روپے کا پڑے گا، 100 روپے ہماری محنت 200 روپے بھائی، صاف کہیے، بتا کر لیجیے. لیکن نہیں صاحب اس میں خرچہ تو 100 ہی روپے کا آ رہا ہے اور 800 بتا رہے ہیں آپ، اور ڈن ہو رہا ہے 500 پہ، 400 پہ. آپ 400 لے رہے ہیں کسی آدمی سے 100 کی جگہ پر، 300 زیادہ لے رہے ہیں، 100 کا 200 لے لو، محنت اپنی جوڑ کر. لیکن ناجائز طریقے سے آپ مال نہیں کھا سکتے.